سورۃ الرعد صفحہ نمبر 228 آیت نمبر 25۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لهم اللعنۃ ولهم سوء الدار۔ پچھلی آیات کریمہ میں یعنی آیت نمبر 20 سے لے کر 24 تک خلاق کائنات نے آیت نمبر 19 میں ان لوگوں کی صفات کو بیان فرمایا جو قرآن کریم سے نصیحت حاصل کرتے ہیں، قرآن کریم سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور ان کو اللہ تبارک و تعالی نے اولو الالباب قرار دیا، یہ عقل والے لوگ ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے آیت نمبر 20، 21، 22، 23، 24 میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل عقل کی عظمت اور شان کو، ان کے عادات و اوصاف کو بیان فرمایا۔ یہاں آیت نمبر 25 سے اللہ تبارک و تعالی نے جو موف العقل ہیں، جو بد دماغ ہیں، احمق ہیں، پاگل ہیں، ان کے اوصاف کو بیان فرمایا۔ جن کے پاس عقل تو ہے لیکن ان کی عقل میں اور جانوروں کی عقل میں کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ وہ کئی وجوہ سے ان سے جانور بہتر ہیں، اور جانوروں سے بھی یہ بدتر ہیں۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اولئک ہم شر البریہ، صاحب عقل بن جائے بندہ تو اولئک ہم خیر البریہ، یہ بہترین مخلوق ہے۔ اگر وہ بندہ عقل سے کام نہ لے، اپنی عقل کو فاسد کر لے، اپنی عقل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کے خلاف چلانا شروع کر دے، تو ایسا شخص جو ہے وہ موف العقل ہے، بد دماغ ہے، احمق ہے، پاگل ہے۔ جو بھی اس کے لیے کہا جا سکتا ہے وہ بالکل کہا جائے گا اس کو۔ خلاق کائنات نے ارشاد فرمایا، اب یہ ترتیب وار چیزیں جو پیچھے بیان ہوئی تھیں انہی چیزوں کو یہاں بیان کیا جائے گا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا، والذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، میں اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑتے ہیں، من بعد میثاقہ، اس عہد کے پکا ہونے کے بعد۔ وہ عہد جو ہے وہ پکا ہو گیا، میثاق جو ہے نا یہ وثاق سے بنا ہے، اور وثاق کہتے ہیں کسی شے کو زنجیروں کے ساتھ باندھ دینا، یعنی اتنا مضبوط عہد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ہوا انہوں نے وہ توڑ دیا ہے۔ وہ عہد جو ہے وہ عہد الست بھی ہے، جیسا کہ میں نے پہلے آپ کے سامنے بیان کیا تھا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح میں عہد لیا تھا، وہ عہد الست بھی ہے، انہوں نے عہد الست بھی توڑ دیا۔ دوسرا عہد فطرت بھی ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطرت اسلام پر پیدا فرمایا ہے، یہ اس فطرت پر پیدا ہونے کے بعد انہوں نے اپنی فطرت بدل دی، ہاں جی، وہ جس فطرت پر پیدا ہوئے تھے اسلام والی فطرت تھی، انہوں نے اس کو چھوڑ دیا، اب یہ یہودی بن گئے، کوئی نصرانی بن گئے، کوئی ہندو بن گئے، کوئی مشرک بن گئے، کوئی پلید بن گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جس فطرت پر پیدا کیا تھا، ان کے جو مزاج بنائے تھے وہ زمزم پینے والے تھے، لیکن یہ گائے کا پیشاب پینے والے بن گئے، ہیں جی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کا مزاج بنایا تھا وہ پاک اور حلال صاف ستھری چیزیں کھانے والا بنایا تھا، لیکن یہ ذلیل جو ہیں یہ گوبر کھانے والے اور گند کھانے والے بن گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کا مزاج بنایا تھا وہ مزاج اسلام تھا، فطرت والا، فطرت اسلام پر ان کو پیدا فرمایا تھا۔ وہ دودھ پینے والے تھے لیکن یہ شراب پینے والے بن گئے۔ پیدا ہوئے تھے تو کیا پیا تھا انہوں نے؟ شراب پی تھی، دودھ پیا تھا، تو فطرت کی طرف ہی جاتا ہے نا بندہ، تو پھر یہ تو وہ پینے والے تھے، یہ کس طرف چلے گئے؟ تو یہ فطرت انہوں نے جو عہد تھا ان کا عہد الست انہوں نے وہ بھی توڑ دیا، اور جو عہد فطرت تھا کہ فطرت پر ہی رہیں گے انہوں نے وہ بھی توڑ دیا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے ان کے سامنے کلمہ طیبہ والا عہد رکھا تھا، ان ذلیلوں نے اسے بھی ٹھکرا دیا، انہوں نے وہ بھی ٹھکرا دیا، اس کو بھی ترک کر دیا۔
خلاق کائنات نے ارشاد فرمایا والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، میں اور یہ وہ لوگ ہیں جو معوف العقل ہیں، پاگل ہیں، انہوں نے اللہ کے عہد کو توڑ دیا ہے۔ وہ عہد الستو تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کا عہد ہے، اللہ تعالیٰ نے عہد لیا تھا جی، اور عہد فطرت تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کا عہد ہے، اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا نہیں، اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ان کو اس فطرت پر، اب ان کا کام بنتا تھا اسی فطرت پر رہتے، دنیا کائنات کے اندر غور کرتے، تدبر کرتے، اگر ان کے پاس دعوت اسلام نہیں بھی پہنچی تھی تو پھر بھی غور کرتے، باقی چیزوں میں غور کر کے سارا کچھ بنا لیتے ہیں، اتنی ساری چیزیں جوڑ لیتے ہیں، ترقی کرتے کرتے آسمانوں پہ پہنچ گئے ہیں، یہ چاند پہ پہنچ گئے ہیں، دعوے ہیں ان کے نا، چاند پہ پہنچے ہیں، یہ دعویٰ ہے ان کا کہ ہم چاند پہ پہنچ گئے، ہم نے فلاں کر لیا، ہم نے یہ کر لیا، ہم نے وہ کر لیا، تو چڑھتے چڑھتے وہاں تک اپنے دعوے کے مطابق پہنچ گئے، تو اتنا نہیں کیا کہ اپنے اندر جھانکتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو دو جہان بنائے ہیں، ایک جہان کبیر ہے، ایک جہان صغیر ہے، ہاں جی، اگر انسان جو ہے اپنے اندر غور کرے، فرمایا نا کہ اہل اللہ فرماتے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو بندہ اپنے آپ کو ہی پہچان لینا وہ بھی رب کو پہچان لیتا ہے۔ پورا اللہ تبارک و تعالی نے جو جہان والا نظام ہے نا، پورے کا پورا نظام اللہ تعالی نے ایک انسان کے اندر رکھا ہوا ہے، ہاں جی، کون سے ایسے درخت ہیں، کون سی ایسی شاخیں ہیں، کون سی ایسی تاریں ہیں، کون سی ایسی شے ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے ایک انسان کے اندر نہیں رکھی۔ اس لیے اہل اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کا جو جسم ہے نا، پورا ڈھانچہ جو ہے، میں کہ یہ عالم صغیر ہے، یہ ایک جہان ہے پورے کا پورا، لیکن یہ چھوٹا جہان ہے بڑے جہان کے مقابلے میں۔ اس لیے فرمایا جیسے بڑے جہان میں غور کرنے سے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت تک پہنچ سکتا ہے، اسی طرح کر کے یہ چھوٹا جہان ہے، اس پر بھی غور کرنے سے بندہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت پا سکتا ہے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا، ہر طرف جو ہے وہ سر پھنسا لیے ہیں، زمین کی تہہ میں پہنچ گئے، سمندروں کی تہہ میں پہنچ گئے، لیکن اپنی تہہ میں نہیں پہنچے۔ حضرت بلے شاہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اڑدیاں پھڑداں جڑی گھر بیٹھی انہوں پھڑے ہی نہیں ہیں، اڑ رہی ہیں ان کو پکڑ رہا ہے تو جو تیرے من میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تیرے جسم کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے اسے ایک عالم صغیر بنایا ہے، تو اس پہ غور کیوں نہیں کرتا؟ اس پہ بھی غور کر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت تک پہنچ، کیوں تو نے سستی کی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ باقی ہر معاملے میں وفادار دکھائی دیتا ہے، ایک رب کو پہچاننے کے معاملے میں ہی پاگل ہے یہ، رب تعالیٰ کی معرفت ہی حاصل نہیں کی اس نے، جبکہ خلاق کائنات نے فرمایا ہم نے تو پیدا ہی ان کو اس لیے کیا تھا کہ یہ ہماری معرفت حاصل کریں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا یہ ہماری معرفت حاصل کریں، باقی جانوروں کی تخلیق کا تو مقصد ہی یہ نہیں ہے کہ وہ خلاق کائنات کی معرفت حاصل کریں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فاسأل بہ خبیرا، میں جاؤ جا کے اس سے پوچھو جو میرے بارے میں خبر رکھتا ہے، جو خبردار ہے اس سے جا کے پوچھو میرا۔ اگر تم رسائی نہیں ہو رہی، تمہاری باطن کی آنکھیں نہیں کھول رہی، تو پھر اس بندے کے پاس جاؤ نا جو خبر رکھنے والا تمہاری باطن کی آنکھیں کھول دے گا، پھر تم جہاں بھی آنکھ کھولو گے تمہیں میرے ہی جلوے دکھائی دیں گے۔ لیکن ہم نے کیا ہے، جس مقصد کے لیے ہماری پیدائش ہوئی تھی ہم نے اس مقصد کو یکسر بھلا دیا ہے، اور اس مقصد کو بلانا جو ہے نا یہ بھی معوف العقل ہونا ہے، یہ بھی احمق ہونا، پاگل ہونا ہے، سارا کچھ ہونا ہے۔ یعنی ایک طرح کا من وجہ ہم کلمہ پڑھ کے بھی جو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل نہیں کر پا رہے، مطلب یہ ہے کہ بھول ہم سے بھی ہوئی ہے، یہ نہیں سمجھ آیا؟ بھول ہم سے بھی ہوئی ہے، ہم نے سب کو اپنے بچوں کو پہچانا، ہر ایک کو پہچانا، اماں کو پہچانا، رشتہ داروں کو پہچانا، محلہ داروں کو پہچانا، اپنے دوست دشمن کو پہچانا، نہیں پہچانا تو ایک رب کو نہیں پہچانا۔ صوفیاء کا ایک بہت زبردست جملہ ہے، وہ کہتے ہیں دن کے وقت جو ہے نا رزق کو ڈھونڈو اور رات کے وقت رزاق کو ڈھونڈو۔ دن کو رزق تلاش کرو تم، اللہ تعالیٰ کا فضل، اللہ تعالیٰ نے ما وابتغوا، میں تم ڈھونڈو، اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو تم، لیکن رات کے وقت جو ہے نا وہ جو خالق اور مالک دن کو روٹی دینے والے نا اس کو ڈھونڈو تم، اس کی تلاش کرو۔ نہیں سمجھ آ رہا؟ ہماری رات کے وقت جو ہے نا وہ ہماری راتیں جیسے گزر رہی ہیں وہ مجھے بھی پتہ ہے اور آپ کو بھی پتہ ہے، موبائلوں پہ لگے ہوئے ہیں، سفید داڑھی ہیں وہ بھی چیٹنگ کر رہے ہیں، سفید داڑھی ہیں وہ بھی موبائلوں پہ لگے ہوئے ہیں، روز نئے شیطانیاں کام پہ لگے ہوئے ہیں، دل کو تسلی دینے کے لیے فلم دیکھ لیتے ہیں،
وہ روح مضطرب ہوئی تھی دنیا کے معاملات سے، وہ چاہتی تھی کہ مجھے خالق اور مالک کے پاس پہنچا دیں۔ بچے کی اماں نہ ہو نا، بچے گھر میں پریشان ہو جائے تو کیا کرتے ہیں؟ بچے کو اس کی اماں کے پاس لے جاتے ہیں نا، بچہ سکون میں آ جاتا ہے۔ کہیں بچی کی شادی ہو کے آتی تو بچی پریشان رہتی ہے، نئے نئے گھر میں آتی نا تو بچی پریشان رہتی ہے، تو بچی کو کیا کرتے ہیں؟ اس کو راضی کرنے کے لیے اس کو مائکے لے جاتے ہیں، ہاں جی، تھوڑے تھوڑے دن تک، 3 دن کے بعد لے گئے، ہفتے کے بعد لے گئے، اس طرح کر کے ملواتے رہتے ہیں، ایسا ایسا کر کے وہ پکی ہو جاتی ہے یہ نہیں؟ کیونکہ اس کو وہاں جا کے پکا ہونا ہوتا ہے۔ ہماری جو روح ہے نا، یہ روح یہ یہاں آئی ہے، یہ پریشان ہے، اور اس کا اطمینان کیسے ہے؟ اللہ تعالیٰ نے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ فرمایا کہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اطمینان ہے۔ اگر رب کی بارگاہ تک نہ پہنچ سکے تو اس کے ذکر میں اس کے لیے اطمینان ہے، اس کو یاد ہی کرتا رہے تو اس کا دل جو ہے اس کو یاد کرتا رہے، یہ روح اسی کی یاد میں تڑپتی رہے، یہ راضی رہے گی، اطمینان آ جائے گا، اس کو پریشانی اس کے دور ہو جائے گی۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے نعوذ باللہ من ذالک ایسے ایسے وسیلے ڈھونڈے جو رب تعالیٰ کی بارگاہ سے مزید دور کرنے والے تھے۔ ان سے جب ہمارے دلوں کو اطمینان آنے لگا، ہماری روح اس سے تسکین پانے لگی، تو پھر حد ہو گئی بھائی، پھر بات ہی ختم ہو گئی، پھر کچھ نہیں بچا کہ بچتا ہے کچھ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ عہد توڑ دیا جی ہم نے، یعنی ایک حد تک کفار نے عہد توڑا ہے تو ایک حد تک مومن بھی عہد توڑے بیٹھے ہیں۔ وہ عہد جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنی ہے، ہاں جی، تخلیق کا مقصد یہی تھا، ہم نے وہ توڑ دیا ہے۔ کاش کہ اہل ایمان جو ہے نا وہ سوچیں اور غور کریں اور اسی راہ پر آ جائیں، ہاں جی، کسی اللہ والے کے پاس بیٹھ جائیں اور اس سے پوچھیں جی بتائیں جی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا راہ بتا دیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پہنچنا جو ہے وہ اتنا آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ میں ہاں کوشش کرے بندہ، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، میں کہ کوشش کریں وہ ہم تک پہنچنے کی، ہم ایک راستہ نہیں، سبیلین نہیں، اللہ تعالیٰ میں سبلنا، ہم اپنے سارے راستے اس کے لیے کھول دیں گے۔ ادھر سے آنا چاہتا ہے ادھر سے آ جائے، ادھر سے آنا چاہتا ہے ادھر سے آ جائے، ادھر سے آنا چاہتا ہے ادھر آ تو صحیح۔ ابھی بھی دادا صاحب رحمہ اللہ مزار شریف پہ چلے جائیں، وہاں جتنے بھی تقریباً لوگ بیٹھے ہوں گے، وہ اللہ ماشاء اللہ اہل اللہ بھی ہوتے ہیں، تقریباً لوگ جو بیٹھے ہوں گے وہ سارے ان کے اپنے رونے دھونے ہوں گے، کوئی کٹے مانگ رہا ہوا، کوئی بچھڑے مانگ رہا ہوا، کوئی گائے مانگ رہا ہوا، کوئی نوکریاں مانگ رہا ہوا، کوئی شے مانگ رہا ہوا ہیں۔ آپ کو پتہ ہے نا جب یہ میراتھن ریس ہوئی تھی جنرل مشرف کے دور میں، تو اس وقت جو ہے نا جو ہمارے لوگ تھے، دادا صاحب رحمہ اللہ کے مزار شریف پر رات کو رش لگ گیا تھا، ہم نے دعائیں مانگی تھی، یا اللہ دادا صاحب کے صدقے میں میری دھی، میری بیٹی جو ہے وہ فاسٹ آئے، اس کی سپیڈ سب سے زیادہ ہو، حساب لگائیں۔ خلاق کائنات نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں، فرمایا کہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، فرمایا کہ یہ اسے توڑتے ہیں جسے رب نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، یہ اسے توڑتے ہیں جسے جوڑنے کا رب نے حکم دیا۔ یہاں توڑنے سے پہلا تو وہ تعلق ہے جو تعلق باللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ تعلق ہے، وہ بھی توڑ رہے ہیں۔ اللہ نے اس تعلق کو جوڑنے کا حکم دیا یا نہیں دیا؟ بتائیں نا جی۔ اللہ نے بندے کے یعنی مخلوق کے خالق کے ساتھ، بندہ مومن کے اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے کا حکم دیا یا نہیں دیا؟ اس تعلق کے جوڑنے کا سب سے پہلا وسیلہ جو ہے اس کائنات عالم میں وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا، یہ تعلق جڑ جاتا ہے بندہ مومن کا اپنے خالق کے ساتھ، اپنے مالک کے ساتھ۔ تو اس طرح کر کے باقی پھر تعلق جو ہے وہ جیسے جیسے مضبوط ہوتا چلا جائے گا، ویسے ویسے بندہ جو ہے وہ انسان بھی بنتا جائے گا، اور انسان کے اندر پھر کاملیت بھی آتی چلی جائے گی۔ پھر ایک وقت آئے گا کہ وہی بندہ جو ہے وہ پھر صرف بندہ ہی نہیں ہوگا، وہ پھر لوگوں کو بھی بندہ بنانے والا علی حجویری بن جائے گا، وہ پھر خواجہ معین الدین چشتی میری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شکل اختیار کر لے گا بندہ، کہ وہ بندہ جو ہے نا اب یہ نہ صرف یہ کہ خود رب تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچا ہے، وہ خود جڑ چکا ہے نہ، بلکہ فرمایا وہ لوگوں کو جوڑنے والا بن گیا۔ جیسے حضرت سیدنا شیخ الاسلام والمسلمین مجاہد اسلام حضرت بابا فرید الدین رحمہ اللہ رضی اللہ عنہ، آپ کے پاس ایک بندہ آیا تحفہ دینے کے لیے، آ کے اس نے آپ کو کینچی دی، میں نے کہا حضرت یہ نذرانہ ہے آپ کے لیے، آپ نے فرمایا یار یہ کینچی لے جاؤ، ہمیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا اس لیے ہے، یہ کینچی تو ایک کو دو کرنے والی ہے،
ایک کو دو کرنے والی ہے۔ ہم تو لوگوں کو پکڑ پکڑ کے رب سے ملانے والے ہیں، ہاں جی، میں یہ نہیں، آپ نے ویسے نہ کر دی، وہ گیا جا کے سوئی لے کے آپ نے وہ لے لی، لوگوں نے پوچھا حضرت یہ کیا؟ فرمایا کہ اصل میں وہ کینچی جو ہے نا یہ ایک کو دو کر دیتی ہے، اور یہ سوئی جو ہے یہ دو کو ایک کر دیتی ہے، ہاں جی، مطلب یہ تھا، اس میں حکمت تھی، لوگوں کو بتایا جائے، لوگوں کو سمجھایا جائے۔ میں کہ ہم اہل اللہ والے لوگ جو ہیں نا، ہم بندوں کو رب تعالیٰ سے دور کرنے کے لیے نہیں آئے، ہم تو بندوں کو پکڑ پکڑ کے رب تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچانے کے لیے آئے۔ ہمارا تو کام ہی یہی ہے، بندہ مومن کا کام یہی ہونا چاہیے کہ وہ رب تعالیٰ کی بارگاہ سے دور نہ کرے، کسی کو قریب کرے پکڑ پکڑ کے۔ جیسے میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں مسلم شریف میں حدیث پاک ہے، آقا علیہ السلام میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم پتنگوں کی طرح جہنم میں گر رہے ہو۔ آقا علیہ السلام نے میں کہ میں تمہاری جو ہے نا یہ کمر یہاں سے ہاتھ ڈالے تو میں کھڑا ہوں، تمہیں گرنے نہیں دے رہا، تم جہنم کے راستے پہ جا رہے ہو، میں تمہیں جنت کی راہ پہ چلا رہا ہوں، تم شیطان کی راہ پہ جا رہے ہو، میں تمہیں رحمان کے راستے کی طرف پکڑ پکڑ کے لا رہا ہوں۔ پتہ ہے یہ والی خیرخواہی، یہ والا جذبہ جو ہے یہ ہر بندہ مومن میں ہونا چاہیے کہ میرے رب کے ماننے والے بندے زیادہ ہو جائیں، میرے رب کے تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچنے والے بندے زیادہ ہو جائیں۔ یہ جذبہ جب تک ہمارے اندر بیدار نہیں ہوگا بھائی، تو پھر اسی طرح ہوگا، مندر بھی چلتے رہیں گے، سارا کچھ ہوتا رہے گا، ہیں بتوں کی پوجا بھی ہوتی رہے گی، گاؤ موت کو بطور 7 اپ کے بھی پیتے رہیں گے، سارا کچھ کرتے رہیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں یہاں اسی آیت مبارکہ سے وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، ہم نے یہ واضح کیا کہ تعلق رب تعالیٰ کے ساتھ جوڑنا، ہاں جی، یہ سب سے پہلا اس آیت مبارکہ کا مفہوم ہے۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ بندوں کا بندوں کے ساتھ جڑ کے رہنا، یعنی ہر بندہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جوڑ کے رکھے، ان کے ساتھ قطع تعلقی نہ کرے، اپنے پھر احباب کے ساتھ، محلے والوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، نماز پڑھنے آتے ہیں تو نمازیوں کے ساتھ تعلق جوڑ کے رکھیں، ہاں جی، اسی طرح کر کے باقی مسلمان جو ہیں ان کے ساتھ تعلق جوڑ کے رکھیں۔ یہ جو صلہ رحمی ہے نا، یہ والا تعلق جوڑ کے رکھنا یہ بعد میں آتا ہے، پہلا تعلق جوڑ کے رکھنا وہ یہ ہے کہ بندہ اپنے خالق کے ساتھ تعلق جوڑ کے رکھے، اور اس کے بعد بندہ مومن جو ہے اپنے حبیب کریم علیہ السلام کے ساتھ تعلق جوڑ کے رکھے۔ سمجھایا نا؟ تو یہ اب دیکھیں اسی آیت مبارکہ کے اس حصے سے جو شے واضح ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ دو چیزیں ہیں، اور آگے اللہ نے فرمایا وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد پچاتے ہیں، زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ فساد کیسے پھیلتا ہے اور فساد کے اندر رکاوٹ کیا چیز ہے، یعنی فساد پھیلتا کیسے ہے اور فساد کو روکا کیسے جا سکتا ہے؟ جی یہ بڑی تفصیلی گفتگو ہے، اس پہ انشاءاللہ عز و جل کل بات کریں گے۔ آپ ویسے ابھی ترجمہ سماعت فرما لیں، والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، میں اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑتے ہیں، اس عہد کے من بعد میثاق کے پختہ ہونے کے بعد، جی وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور اسے کاٹتے پھرتے ہیں جسے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، جسے اللہ نے ملانے کا حکم دیا ہے، یہ اسے توڑتے پھرتے ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد پھیلاتے پھرتے ہیں۔ اولئک لہم اللعنہ ولہم سوء الدار، اللہ نے فرمایا یہی ہیں وہ لوگ جن کے لیے لعنت ہے، اور ولہم سوء الدار، اور ان کے لیے برا گھر ہے، برا ٹھکانہ ہے ان کے لیے آخرت کا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔